یہ آیت جیسے نازل ہوئی، جب یہ لفظ اتنا پڑھا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مکہ کے مشرکین خوش ہو گئے تھے، تو معلوم ہوا بعض مرتبہ کافر بھی کچھ آیتوں کو مانتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، آپ نے سورۃ کوثر پڑھی ہوگی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مکہ کے مشرکین نبی علیہ السلام کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے جس کی مزید نسل نہ چلے، رک جائے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی تمام تر اولاد بچپن میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے بچپن میں ہی چلے گئے تھے۔ جب آپ کا ایک بیٹا گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، تو مکہ کے مشرکین نے آپ کو لفظ ابتر سے پکارنا شروع کر دیا۔ نسل کا ختم ہو جانا، خوش ہو گئے تھے اور آپ کو ابتر ابتر کہہ کے پکارتے تھے۔ تو پھر اس پر اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر نازل فرمائی، نبی علیہ السلام کو تسلی دی، آپ پریشان مت ہو، کہنے دو جو یہ کہتے ہیں، ہماری اپنی کچھ حکمتیں ہیں۔ آپ کی اولاد کا دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑی حکمت تھی، اور جو اللہ نبی علیہ السلام کو تمام نبیوں کا سردار بنا سکتا ہے، تو کیا آپ کی اولاد کو باقی نہیں رکھ سکتا تھا؟ لیکن اس میں حکمت تھی۔ اب اللہ کی حکمت کو پہچاننا یہ بڑا مشکل ہے، یہ الگ سے ایک موضوع بنتا ہے لفظ حکمت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 4 کام دیے تھے، اس میں سے والحکمہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب اس میں بہت بڑی حکمت تھی، آپ کی اولاد بچپن میں چلی گئی، بیٹیاں آپ کی رہی، لیکن جب آخری وقت تھا آپ کے ساری اولاد چلی گئی، ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئی تھی۔ جب آپ نے چادر بچھائی تھی، اس چادر کے نیچے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت اولاد یہی باقی رہ گئی تھی۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہی تھے، باقی سب نہیں، باقیوں کو اللہ نے اٹھا دیا تھا، یہ ایک الگ سے موضوع ہے، پھر سمجھاؤں گا۔ کان محمد ابا احد من رجالکم، جب اتنا پڑھا گیا مکہ کے مشرکین خوش ہو گئے تھے، ہماری بات کی تائید ہو رہی ہے، کیوں ہم بھی تو کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ابتر ہیں، آپ کی اولاد باقی نہیں رہی، اور یہاں پر اللہ بھی ہماری ہی زبان بول رہا ہے، اللہ بھی یہی فرما رہا ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ یہ چھڑ گیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ دیا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ کچھ وقت کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی زوجہ محترمہ، ان دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا نا یہ آیت کہیں باتوں کی طرف اشارہ دے، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد تو جو ان کی بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر دی۔ اب مکہ کے مشرکین نے بابیلا پھیلانا شروع کر دیا، شور شرابہ شروع کر دیا، ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھو جی کیسا نبی ہے کہ جس نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ تو
تو اللہ یہاں سے یہ مسئلہ بتانا چاہ رہا ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ اگر کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے وہ حقیقی معنوں میں بیٹا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بچے پیدا ہونے کے بعد گود دے دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں بچہ۔ اب وہ بچہ بڑا ہو جائے اور یہاں تک کہ اس کی اپنی بھی اولاد ہو جائے، اپنی بھی اولاد ہوگی اور یہ گود بھی لیا ہوا بچہ ان کے پاس ہو، اب یہ کریل جوان ہو گئے، اب یہ شخص فوت ہو گیا، آیا اب اس کی وراثت کے اندر یہ جو گود لیا بچہ تھا اس کا حصہ ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا، وہ اس کی وراثت میں نہیں ہے۔ ہاں جس نے گود دے دیا ہے اگر وہ فوت ہوتا ہے اس کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، اس کی جہاں پر پلا ہے، پوسا ہے، بڑا ہوا ہے، کریل جوان ہو گیا ہے، یہاں پر اس کا حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ اپنے حقیقی باپ کی جائیداد میں نے کہا نا یہ آیت کہیں باتوں کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ حل ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ حل ہوا، ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں باتوں کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ مکہ کے مشرکین نے واویلا بچانا شروع کر دیا، اتنے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس مسئلے کے حل ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ شادی کی، وہ ٹھیک ہے۔ پھر اس سے میں نے کہا کہیں مسئلے جنم لیتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو بہو ہوتی ہے، بہو وہ سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ بیٹی کی جگہ پکڑ لیتی ہے، اور اسی طرح ساس مرد کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے، وہ ماں کی جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اگر بیٹی کو طلاق بھی دے دی جائے، مثال کے طور پر بیوی کو طلاق دے دی، اب ساس سے شادی کر سکتا نہیں کر سکتا؟ حرام ہے، وہ ماں ہے، اس کی نہیں کر سکتا، زندگی پر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بیٹا بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے باوجود بھی باپ اس بہو سے شادی نہیں کر سکتا جو پہلے بہو تھی، اگرچہ اب نہیں رہی، نکاح ختم ہو گیا، طلاق دے دی، پھر بھی نہیں کر سکتا، وہ بیٹی کی جگہ پکڑ لی اسے۔ میں نے کہا نا کہیں باتوں کی طرف اشارہ دے رہی ہے یہ آیت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، آپ کے بیٹے جوانی تک نہیں پہنچے تھے، بچپن میں چلے گئے تھے۔ کیوں؟ مردوں کے باپ نہیں ہے نا، آپ کی اولاد تو تھی، آپ کی اولاد تھی لیکن بچپن میں چلے گی، بڑی ہی نہیں ہوئی، کریل جوان نہیں ہوئی، مردوں تک نہیں پہنچے، بچے تھے، بچپن میں چلے گئے، تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ سارے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، یاد رکھنا۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، سبحان اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، تمہارے روحانی باپ ہے، تم روحانی اولاد ہو۔ اب مکہ کے مشرکین کو چوٹ لگ گئی جب یہاں تک سنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ دیکھو ہماری بات کی تائید ہو چکی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اب تر ہیں، آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی اولاد نہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے، ہمارے بھی عزائم یہی تھے، ہماری محنت کا منبع یہی تھا، ہماری کوششوں کا سارا نچوڑ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اللہ اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، واللہ کیا کہتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے صبح تک رسول رہیں گے۔ اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں سے نا مرزائی کیا ترجمہ کرتا ہے؟ وہ جی نبی علیہ السلام جو ہے نا بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے عرفہ ہیں، بڑے بلند و بالا ہیں، وہ چاہے جس کو مہر لگا دیں، ان کے پاس مہر ہے، وہ چاہے جس کو مہر لگا دیں، جس کو نبی بنا دیں۔ لیکن حدیثوں سے اس کی تائید ملتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے الزامی جواب دے دوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے مرزے پہ مہر لگا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر مہر کیوں نہیں لگائی جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا تھا؟ مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبوت کے مہر لگا رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے اس پر مہر کیوں نہ لگائی جو سب سے پہلے اسلام پر آیا؟ آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جس نے بغیر دلیل کے آپ کو مانا تھا؟ آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جس نے آپ سے کوئی دلیل نہ پوچھی اور معراج کے واقعے پر ایمان لے آیا؟ آپ نے سب سے پہلے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر سب کے بدلے چکا دیے، اگر بدلہ نہ چکا سکا وہ ایک ہی شخص ہے، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ نے ہی مہر لگائی تو آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جو آپ کا مرید نہیں تھا، مراد تھا۔ آپ کا مرید نہیں کیا تھا؟ مراد تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر، جولیاں اٹھا کر دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک مجھے دے دے، یا اللہ ان دونوں میں سے تو ایک دے دے۔ تو معلوم ہوا آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جو آپ کا مرید نہیں، مراد تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے ہی مہر لگائی ہے تو آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جو ذوالنورین تھا؟ آپ کی ایک بیٹی نہیں، دو بیٹیاں ان کے گھر میں تھی۔ آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جس سے اللہ حیا کرتا تھا، عثمان غنی؟ آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی؟ عثمان کو ایک بیٹی دی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ نے دوسری بیٹی دی، دوسری بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ کی کوئی بیٹی نہ تھی، آپ نے فرمایا اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں 100 بیٹیاں آپ کو دیتا ہوں، یک کے بعد دیگری دیتا ہوں۔ تو اس بات سے وہ لوگ زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو بہنوں والے ہیں، جو بیٹیوں والے ہیں، ان کو اس بات کا زیادہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر بہن بیٹی کسی کو دے دی جائے، دینے کے بعد اگر وہ دوبارہ رشتہ دوسری بیٹی کا یا دوسری بہن کا مانگے تو اس وقت کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ وہاں پر خوش ہو، وہاں پر سکون سے ہو، پھر تو خوشی خوشی دونوں ہاتھوں، بلکہ خود کہا جاتا ہے ایک اور مانگ لو۔ اگر وہاں پر خوش نہ ہو، جڑی ایک دیتی ہے وہ کافی ہے، جڑی ایک دیتی ہے وہ کافی ہے، ایسا او اجا تک بکت رہے۔ تو معلوم ہوا عثمان غنی کون سا صحابی تھا؟ وہ صحابی تھا جس نے اپنے سسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جگہ بنا دی تھی۔ جگہ بنائی تو تب کہا نا بابا، جس سے سسر زیادہ خوش ہو جائے تو تب ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہی مہر لگانی تھی تو آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جو احد کا ہیرو تھا، جو فاتح خیبر تھا؟
جو شیر خدا تھا اللہ نے لقب دیا، آپ نے اس پر مہر کیوں نہ لگائی؟ جس بسترے پہ آپ نے ان کو لٹایا تھا آپ نے کہا علی میرے بستر میں سو جاؤ، جس کے بارے میں آپ نے کہا میں علم ہوں، حضرت علی علم کا دروازہ ہے، آپ نے مہر ادھر کیوں نہ لگائی؟ اور آپ نے مہر ادھر کیوں نہ لگائی؟ جو کاتب وحی تھا مراد میری امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، آپ پہ جو وحی آتی تھی آپ جو جو بتاتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اس کو لکھتے تھے۔ آپ نے مہر اس کو کیوں نہ لگائی جس کے منہ پیٹ میں سب سے پہلا رزق اترا وہ آپ کے منہ کا لعاب تھا، مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالی، جس کے بارے میں آتا ہے یعنی آپ آدھے حصے میں نبی علیہ السلام کی طرح نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے حسین کے ساتھ پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، جس نے حسین کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے حسین کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا۔ تو یہ آپ نے نبوت حضرت حسین کو کیوں نہ لگائی؟ آپ نے یہ مہر حضرت حسن کیوں نہ لگائی؟ تو معلوم ہوا یہ مہر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ سلم مہر لگاتے تھے، مطلب یہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ آخری نبی ہیں، شروع کے اندر اللہ کے نام ہیں اور آخر میں رسول اللہ، اس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا محمد احمد عامد شاہد محمود قبل الآخر الاول والآخر، آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں، آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں۔ اب عجیب سی بات بھیا، جو پہلا ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ پہلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام الاول ہے، الآخر ہے، آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں۔ دنیا کا دستور ہے جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوا کرتا۔ ہاں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ نے پرکال دیکھا ہوگا، پرکال کے دو سرے ہوتے ہیں۔ پرکال کے کتنے سرے ہوتے ہیں؟ دو سرے ہوتے ہیں۔ پلکار کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرے پر پنسل ہوتی ہے اور ایک سرا رکھا جاتا ہے، پھر جس پر پنسل ہوتی ہے وہ پنسل ایسے رکھ کر پہلے رکھ کر ہلکا سا نقطہ لگ جاتا ہے، ہلکا سا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس کو پھیرا جاتا ہے، پھر اس کو جب تک نقطہ ہو تو نظر نہیں آتا، جب وہ پوری لکیر کھینچ دی جائے تو پھر وہ نقطہ نظر آتا ہے۔ وہ لگا اول تھا، آخر میں آ کے ظاہر کر دیا۔ نبی وجود کے اعتبار سے پہلے تھے، ظہور کے اعتبار سے آخر میں تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے، آخر میں اس لیے آئے۔ دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، جس سے آخر کیا جاتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ جب بھی دعا جس سے کروائی جائے، اختتام جس سے کروایا جائے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر کہیں مہمان آ گئے، ہر ایک کو تھوڑا ٹائم دیتے 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 پھر جو سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے، سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے، اس کو دعا دے دی جاتی ہے۔ میں اختتام اس سے کر رہا ہوں، یعنی اس مجمع میں سب سے اعلیٰ یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے الاول والآخر، نقطہ تو تھا ظاہر نہیں ہو رہا تھا، جب وہ پورا گھوم گیا وہ نقطہ ظاہر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام پہلے تھے، زبور میں اس کا ذکر تھا، انجیل میں ذکر تھا، تورات میں ذکر تھا، لیکن قرآن پاک آ کر بتا رہا ظاہر بھی ہو گئے۔